جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو کہنے لگے اے معبود، مجھے اجازت دیں کہ میں مخلوق کو پورے سال کھلاؤں۔ تو اللہ نے اس پر وحی بھیجی تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی یا الہی 1 ہفتہ، تو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی یا اللہ 1 دن، تو فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں اور دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ ہیں۔ جب جن و انس یعنی انسانوں اور جنوں نے ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا کہ وہ کھانے پر چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طول مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے تو کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے؟ مہمان کے لیے اے سلیمان، آپ خود جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے اور میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں رزق انہی سے مانگنا چاہیے، اور انسان کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بل بوتے پر ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اس لیے رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔